الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ملازم کا ہدیہ قبول کرنا اور اس کی اولاد کا اس سے فائدہ اٹھانا۔ سوال کیا گیا ہے، میرے والد صاحب ملازم ہیں، بعض لوگ دفتر میں انہیں بطور ہدیہ کبھی پیسے اور کبھی کوئی چیز ہدیہ دیتے ہیں۔ کچھ مدت تک تو وہ یہ اشیاء لینے سے باز رہے، لیکن پھر جلد ہی یہ اشیاء لینا شروع کر دیں، اور مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہدیہ دینے اور نہ دینے والے میں کوئی فرق نہیں کرتا، جو کچھ ہم اشیاء جمع کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ کھانا پینا اور لباس وغیرہ، اور جب کھانے کے لیے کوئی چیز ہدیہ دی جائے تو کیا ہم اسے کھا سکتے ہیں؟ بلکہ ایک بار تو بعض لوگوں سے مجھے یہ لباس لینے پر مجبور بھی کیا، تو کیا میرے لیے یہ لباس پہننا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کے والد کے لیے ملازمت کی بنا پر دیے گئے ہدیے قبول کرنے جائز نہیں۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو زکوٰۃ لینے پر مقرر کیا۔ جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فرمانے لگے، تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ رہتا اور دیکھتا کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں۔ پھر رات کو نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی اس طرح حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ مستحق ہے، اور فرمایا، اما بعد، اس ملازم کا کیا حال ہے جسے ہم کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تمہارے کام کی بنا پر ہے اور یہ چیز مجھے ہدیہ دی گئی ہے؟ کیوں نہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ رہتا اور پھر دیکھے کہ کیا اسے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں جو کوئی بھی کسی چیز میں خیانت کرے گا وہ روز قیامت آئے گا تو اس چیز کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اگر وہ اونٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ آئے گا اور اونٹ کی آواز ہوگی، اور اگر گائے ہے تو وہ اسے لے کر آئے گا اور گائے آواز نکال رہی ہوگی، اور بکری ہوئی تو وہ اسے لے کر آئے گا اور وہ ممنا رہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا۔ ابو حمید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند فرمایا حتیٰ کہ ہم نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھ لی۔ تو آپ کے والد کو بھی یہی کہا جائے گا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھ رہتا اور پھر دیکھ کہ تجھے ہدیہ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہ ہدیے تو صرف تیرے عہدہ کی بنا پر تجھے مل رہے ہیں، اور جب معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر یہ اس کے کام کا حق ہے کہ اسے کوئی حق نہیں کہ وہ یہ ہدیہ اپنی ملکیت میں لائے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ اس کے ذمے جو بھی کام لگایا جائے وہ اسے پورا کرے، اور اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ ملازمت کی بنا پر کوئی ہدیہ لے، اور اگر وہ لے بھی تو اسے بیت المال میں رکھنا چاہیے۔ اس صحیح حدیث کی بنا پر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خود لے جائے، اور اس لیے بھی کہ یہ شر اور برائی کا وسیلہ اور امانت میں خلل پیدا کرنا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی علماء بلد الحرام صفحہ نمبر 655، اور امام احمد اور امام بہقی رحمہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملازموں کے ہدیہ جات خیانت ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع حدیث نمبر 7021 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور آپ کے والد کا یہ کہنا کہ میں ہدیہ دینے اور نہ دینے میں کوئی فرق نہیں کرتا، یہ ہدیہ لینے کو حلال نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی ہدیہ نہ دے تو وہ اسے نقصان دے تو اس میں اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور اس کا یقین کے ساتھ کہنا کہ ہدیہ دینے اور نہ لینے والے میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس میں شبہ ہے، اور اس کی یہ بات محل نظر ہے، اس لیے کہ انسان کے دل میں ہدیہ کی تاثیر ہوتی ہے، انسان کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی احسان کرے گا وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، لہٰذا یہ ہدیہ آپ کے والد کو ہدیہ دینے والے کی محبت پر اکسائے گا، جس کی بنا پر وہ اسے وہ کچھ دے گا جس کا وہ مستحق نہیں تھا۔ لہٰذا اسے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس فانی دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی کرنی چاہیے، اور دنیا کا سارا مال ہی ایسا ہے تو پھر حرام مال کیسا ہوگا؟ جو کچھ اس نے ہدیہ جات میں حاصل کیا ہے آپ کے لیے انہیں استعمال کرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ حرام ہے، اور آپ نے ان کی تنخواہ میں جو کچھ جمع کیا ہے جو وہ اپنی جائز ملازمت کے بدلے حاصل کر رہے ہیں ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ لباس جسے لینے پر مجبور کیا گیا ہے اگر تو اس نے عام پیسوں سے خریدا ہے اسے زیب تن کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر اس نے ہدیہ ہی لیا ہے یا اس کی رقم میں کوئی شک ہے تو آپ اسے نہ پہنیں،
اور اپنے والد کو واضح نصیحت کرنے کی کوشش کریں اور انہیں حرام مال کی خطرناکی سے آگاہ کریں اور انہیں اہل علم سے سوال کرنے پر ابھاریں تاکہ ان کا شک و شبہ زائل ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39488۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔